اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم آج پتہ نہیں ہلکا ہلکا پڑھ لیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء کرام میں سے ہے، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں جو 26 پیغمبر آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ہوا ہے، اور ان کی جو قوم ہے اس قوم کا بھی ذکر تمام امتوں میں سب سے زیادہ آیا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے السلام سر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے یہ بھی خاص پیغمبروں میں سے ہیں، جو کہ کچھ خاص پیغمبر ہیں ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی میلاد یعنی کہ پیدائش سے پہلے کے واقعات، پیدائش کے واقعات اور پیدائش کے بعد کے حالات بڑے بہت تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کیے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا جو مرحلہ تھا، جوانی تھی، اس کو بھی بیان کیا۔ اس کے بعد آپ کے سفر کے متعلق بھی قرآن مجید نے بہت تفصیل سے بتایا ہے۔ آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں، آپ کے بہن، آپ کی ماں، آپ کے سسر، آپ کے ازواج، سب کے بارے میں بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈسکنیکٹ کا کر جو دو۔ نام ہے 136 بار آیا ہوا ہے، 136 بار، 136 ٹائمز، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ ابھی کل ہم نے پڑھا تھا شعیب علیہ السلام کا 11 بار ان کا نام آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 بار۔ اللہ اکبر۔ تو بہت ساری جو ہے نا ان کی آیات ہیں، ان کے واقعات ہیں، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور یہ مشہور پیغمبر ہیں اس لیے ہم ان پہ زیادہ بات بھی نہیں کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایک دو نئی باتیں آپ کو جو ہے وہ ان کے حوالے سے ملے۔ تو ان کی کہانی تو یہاں سے شروع کی ہے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت صفورہ بی بی کے حوالے سے۔ تو وہ تو شروع ہوتی ہے کہانی آپ کی نبوت سے، یہاں سے انہوں نے شروع کیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کی پیدائش کا پورا واقعہ ہونا چاہیے اور وہ بہت ضروری ہے۔ ہم، اچھا، وہ پورا تفصیل سے واقعہ ہے، اس کو میں دیکھتا ہوں یہ کیسا انہوں نے کیا ہے۔ یہاں بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ ان کی تبلیغ اور دعوت کے حوالے سے جو ساری باتیں کی ہیں ہم نے۔ اچھا جی، ممفس، ان کا جو سفر ہے نا، مصر تا مدین، یہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی ہجرت کی ہے۔ ان کا ہجرت ویسے تو ہر پیغمبر نے ہجرت کی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل سے ذکر ہے، اور یہ بہت بہت شجاعت کا کام تھا ان کا جانا وہاں پہ، بہت بہادری دکھائی انہوں نے۔ اور یہ جیسے گئے ہیں وہ علاقہ میں نے دیکھا ہوا ہے، اور وہ علاقہ جو ہے حیران ہو جائیں گے آپ کہ وہ واقعی پتہ نہیں کیسے انہوں نے جو ہے وہ وہاں سے گزرے۔ کچھ چیزیں ایسے بتا دیں گے، ان کی حیات آپ کو پتہ ہی ہے ساری، میں ویسے کچھ کچھ چیزیں ہم سے لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ چشمے ہیں ان کے، عیون موسیٰ کہتے ہیں اس کو، عیون موسیٰ۔ اب یہ مصر میں بھی ہیں اور یہ سعودیہ میں بھی ہیں۔ میں آپ کو یہ مصر والا دکھاتا ہوں۔ مصر میں جب ہم ہوتے ہیں تو یہ میں نے یہ ٹور ارینج کروایا تھا اس زمانے میں، یہ سن 2007 کی بات ہے۔ یہ مختلف ممالک کے لوگوں کو لے کے گیا تھا میں، کوئی تور لے کے گیا تھا، کوئی تور پہ واپسی پہ جو ہے پھر آپ کو ریڈ سی اور یہ سارا وہ راستہ دکھاتے ہیں جہاں سے آئے تھے وہ۔ تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے پاکستانی۔ اب یہ جو دکھائی جا رہے ہیں نا یہ والے، یہ عیون موسیٰ وہ کہتے ہیں، مصر والے کہتے ہیں کہ یہ ہے عیون موسیٰ، وہ چشمے، 12 چشمے جو تھے، 12 کنویں ہیں اصل میں، وہ یہ ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے، وہ سمندر ہے جہاں سے داخل ہوئے ہیں۔ جو ویسٹ کوٹ والے بھائی ہیں نا یہ آپ کے ٹیچر ہیں، اور یہ ان کے دلیل مرشد سیاحی ہے، دلیل بھی کہتے ہیں، مرشد سیاحی بھی کہتے ہیں۔ اچھا، یہی جو ہے وہ یونی موسیٰ یہاں سے کٹ کر کے نام جاتے ہیں،
تو ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں یہاں پہ، جو کہ ہمیں زبیر عبد المالک صاحب بتا رہے تھے۔ یہ سعودیہ تک ہے، اور وہ جو سامنے پہاڑ ہیں یہ پورا ایجپٹ ہے، بیچ میں سمندر ہے۔ یہ اب ہمارا جو سفر ہے وہ پتہ ہے صرف ایک دریا سمندر ہے دریا میں درمیان میں، سعودیہ کا اور اس کا مصر کا۔ جناب نے پتھر پہ چھڑی ماری اور اس میں سے 12 چشمے نکلے، اور اس چشمے پہ آپ کو عجوبہ نظر آئے گا، دیکھیں بالکل سامنے زمین سے۔ یہ احمد بھائی اندر اس کو ہاتھ لگا کے چیک کریں۔ اس کنویں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ ادھر مچھلیاں دیکھو یار کتنی ہیں، وہ اتنی خوبصورت مچھلی، یہ گرین والی۔ چلے جی، اس ٹائم پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں مدین میں۔ یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں ہے، وہ تھوڑا سا بعد میں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہے کنواں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ ہمارے سامنے اس ٹائم پہ، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو مکہ لکھا ہے ہمارے پاس میں، اور وہ آدمی مر گیا تھا، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام طرف ہجرت کرتے آ گئے تھے مدین کی طرف، جہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں جو تھی وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آ گئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہاں پر رش لگا ہوا تھا، تو وہ لڑکیاں پانی نہیں پلا پا یہ رہی تھیں، کیا کر دیا؟ پانی پلا کے دیا، تو اس کے بعد پھر یار یہ یہ کیوں نہیں سمجھ آتے؟ میں تو ایسے ہی سنتا ہوں چیزوں کو، ایسے ہی دیکھتا ہوں ویڈیوز کو، نہیں سمجھ آتی آپ کو اس طرح؟ اسی لیے آپ کو جیسی سمجھ آتی ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کی؟ سمجھ نہیں آ رہی نا؟ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ نے ایکسٹرا 2 کے اوپر اسپیڈ ڈال دی ہوئی ہے، میں آپ کے کوئی سمجھتا بندہ ہوں درمیانی خواتین لگ کو میں، رکھے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ نہیں خواتین کو میں ایسے ہی سنتا ہوں، میں تو ہمارے پاس تین کا آپشن ہونا چاہیے۔ لڑکیاں پانی نہیں پلا پا رہی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ آہ، کی، اس کے بعد پھر ان لڑکیوں میں سے ہی ایک لڑکی آئی یار یہ واقعہ ہے وہ پرانا واقعہ بتا رہے ہیں، صرف آپ کو دکھانا انہیں ہے، لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، سننا کیا نہیں۔ پتہ لگے گا۔ آگے آپ کو ہمارے والد صاحب بتا رہے ہیں، جو کہ شیخ ہیں، شیخ شکر شکر سے بڑے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے کوئی پاس بھی گئے کوئی تھے، حضرت شعیب علیہ کوئی السلام کے بھی پاس، کوئی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو آفر کی کہ آپ میری ایک بیٹی سے شادی کرنے، اس کے بدلے میں آپ ہمیں 8 سال خدمت کرنا ہماری، اور اگر یہ میں واقعہ مشہور ہے، یہ واقعہ سب کو پتا ہے کہ نہیں؟ میں ویسے ہی آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا ہوں، سب کو پتا ہے نا حضرت موسی السلام کا واقعہ؟ جی سر مجھے معلوم ہے یہ حضرت والا موسیٰ۔ کون سا جی واقعہ ہے سر یہ یہ پتہ والا؟ ہے۔ یہ جو سر یہ وہی ہے وہ جو کنویں پہ سفورہ اور وہ ان کی بہن آئی تھی، اور جی جی کیا پھر کہتے آفر ہیں، کی ان کو؟ جی پانی کا، جی 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 پانی بھرنے نہیں آئی نہیں، تھی، سب کو پتا ہے نا، نہیں سب پانی کو نہیں پتا ہے۔ اپنے بھرنے آئی۔ جانوروں نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو جنرلی ہے وہ سارا، صرف یہ واقعہ نہیں، صرف کنویں کا تو ایک ہی واقعہ، میں نے ابھی ہاں کتنا جی ہاں جی کتنا جی بتایا کہ سر، میں نے وہ پوری ویڈیو بھی دیکھی ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مجھے ویسے بھی آتا ہے جس قرآن کو پاک نہیں کی پتا وہ تفسیر۔ بتائے، جس کو نہیں پتا وہ بتائے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سب کو پتا ہے نا؟ جی 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 سب کو سب پتہ ہے۔ کو ہاں تو بس پھر وہ سننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ یہ دیکھیں تو پھر حضرت موسیٰ کیا ہے لڑکی علیہ ہے، کے سامنے کنواں، اس کے بارے میں کہا یہ گیا ہے کنواں کہ دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا۔ یہ بھی دیکھیں یہاں پر اور نا ایک تالاب ٹائپ ہے، جس سے یعنی کہ ایسی جگہ ہے جس پر پانی ہاں جمع کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی پرانی سیریز دیکھی ہو جس میں اس جگہ کا بھی ذکر کیا تھا میں نے، اور یہاں اس کنویں سے پانی پلایا تھا آپ نے؟ قوم تھی، یہ ان کا تھا۔ اب وہ کیا مسلم قوم تھی جو پہلے تھے یہاں پر، یا وہ دوسری قوم تھی نبی، ان سے پہلے سے یہ بات، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ کنواں ایگزیکٹ وہی کنواں ہے جس کی پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن یہ ہے کنواں، یہ کنواں جو ہے نا وہاں پر بھی بورڈ بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ پتھروں کے اندر بنا ہوا ہے، اور اس میں اکثر جو پانی جمع ہوتا تھا وہ بھی بارشوں والا، اور یہ پتھروں کے اندر اس طرح سے یہ ہے بارشوں کا پانی کہ جمع ہوتا مثال تھا؟ کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سطح جہاں تک زمین کے پانی کی سطح ہوتی ہے نا وہاں تک کہتا ہے، تو یہ چیز۔ اچھا ایک چیز آپ غور سے دیکھیں، یہاں پر اس کنویں کے اندر نا سیڑھیاں بھی بنی، سیڑھیاں بھی نیچے اتر کے جا رہی ہیں۔ چلیے جی، ابھی ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے جو کنواں ہے نا، کہا جاتا ہے کہ یہ ہے یہ ہے مدین، آپ نے دیکھا کل میں نے دکھایا تھا آپ کو سر شعیب علیہ اس کی السلام۔ وائس ہی کلیئر نہیں ہو رہی ہے، ہاں اتنا فاسٹ آپ نے کیا ہوا ہے اس کو۔ میں یہ اس کو سر نے وائس کو خود بند کیا کر، ہوا ہے نا۔ میں وائس کو بند کر رہا ہوں، وائس نہیں ہے، وہ ہے نہیں اس کی ہاں جی، وہ معذرت۔ اچھا میں یہ کل آپ کو دکھایا تھا، یہ مدین دکھایا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا دکھایا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا ان کا واقعہ بھی اب کیسے میں سر کنکلوڈ کروں گا آپ کو، اگر یہ نہیں پتا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک تو بڑی جو بات تھی نا ان کی، ایک تو بچپن کی بات تھی کہ جب آپ کا جب میلاد ہونے لگا تھا تو میلاد کا جو وقت تھا وہ اتنا مشکل تھا اس بادشاہ پہ کہ اس کو بتا دیا گیا تھا پہلے سے ہی کہ آپ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کا جو ایک ہے وہ جو ہے نا وہ کر دے گا، وہ سارا کچھ وہ تختہ الٹ دے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتے، اور جو نارینہ تھے ان کو زندہ رکھتے، ان کو مار دیتے تھے، اور وہ جو عورتیں تھیں ان کو احیا دیتے تھے۔ اچھا وہ پھر آپ کی جو آ، والدہ ہے، اب یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ کی والدہ کو بھی وہی ہوئی، اندازہ کریں ویسے خواتین کو وہی نہیں ہوتی، تو ان کو علماء کرام نے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا ہوا ہے الہام کی طرف، کہ آپ کو الہام ہوا، جیسے کہ شہد کی مکھی کو بھی وہی ہوتی ہے تو وہ بھی الہام ہوتا ہے، تو اس طرح کر دیا ہے۔ ویسے ان کو جو قرآن مجید میں اس کے لفظ استعمال ہوا ہے وہ وہی کا استعمال ہوا ہے، تو آپ کی والدہ بھی عجیب بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہے بی بی مریم، ان کو بھی وہی ہوئی، حالانکہ پیغمبروں میں یہ جو کوئی عورت ہے ہی نہیں سرے سے، تو آپ کی والدہ کو بھی وہی کی گئی کہ آپ جو ہے خاطر جمع رکھیں، اور یہ جو بیٹا ہے اس کو آپ دریا میں جو ہے بہا دو،
دریا में बहा दो, आप बेफिक्र हो जाओ, मैं इसको वापस लेके आऊंगा तुम्हारे पास और तुम्हारी आंखें ठंडी करूंगा। तो ये इकराम मजीद के अल्फाज बोल रहा हूँ मैं। तो वहां से फिर जो है वो आपने दरिया में उसको बहा दिया, और वो जो बहन थी, उनकी बहन साथ साथ वो चल रही थी। ये भी कुरान मजीद के अल्फाज है, साथ साथ जो है वो चल रही थी। तो वो जो था, अब अल्लाह ताला कैसे करना हुआ कि ये गया ही तो वो उसके घर ही चला गया, फिर उनके घर ही चले गए। अब वहां ही पले बड़े आप, और फिर दूध नहीं पीते थे, तो आपको दूध जो है वो आपकी वालदा से ही आपको पिलवाया गया। तो ये अल्लाह ताला ने अपना वादा मुकम्मल किया। उसके बाद वो जब जवान हो गए, तो ये चूंकि कौमें ये इससे थे, ये बनी इसराइल से थे, और वो सारे किब्ती थे, वो सारे दूसरे, तो वो और लोग हैं, ये और लोग थे। इनकी जो कौम है, इसको जो है इनको वो इनको तो घर में पाला हुआ था, लेकिन इनकी जो कौम थी वो सारी बनी इसराइल, उनको उन्होंने गुलाम बनाया हुआ था, और वो बड़े मुश्किल काम उनसे लेते थे, बहुत मुश्किल काम लेते थे उनसे, और गुलामों की तरह रखते थे। तो आपके जिम्मे जो था ना, यही आपकी ड्यूटी लगाई कि आपने बनी इसराइल को जो है वो आज़ाद करवाना है। आपकी ज़िंदगी का मकसद यही था कि इनको आज़ाद करा के दुनिया में बेहतरीन कौम आपने आबाद करनी है, और सबसे अफजल कौम को आपने आबाद करना है। तो उस तरह जो है फिर आपके ज़िम्मे ये लगाया गया, और फिरौन की जनाब उसको हिदायत आपके ज़िम्मे लगाई गई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो इसी तरह जो है ना, ये चलता रहा। ये जो कशमकश होती है, दो कौमें कभी एक साथ नहीं रहती, वो जो दो कौमी नज़रिया है वो ऐसे ही हुआ कि ये हमेशा जो है ना कुछ हो ही जाता है। बस दो दो बीवियां एक घर में नहीं रह सकती, वो पता नहीं कुछ हो ही जाता है, बस कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो वो ऐसे ही हुआ कि लड़ाई हो गई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि पैगंबर है, और पैगंबरों के पास 40 पहलवानों की ताकत होती है, तो वो उन्होंने एक मुक्का मारा, और वो जो है बंदा ढेर हो गया, उनका बंदा। तो वो पुलिस जो है ना पकड़ने आ गई, तो किसी ने उनको बता दिया कि आपके वारंट निकले हैं, तो आप निकले यहाँ से। तो आप जो है फिर यहाँ से निकले हैं मिम्फस से, ये मिम्फस देख रहे हैं आप, मिम्फस से निकल रहे हैं, और यहाँ से चलते 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 आप जो है वो आते हैं, और इतना लंबा सफ़र आप तय करके आप जो है वो तूर सीना से होते हुए आप जाते हैं मदियन, जहाँ पे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका है। और ये इलाका बनता है आपका ये उर्दन, हमने बताया था कल, उर्दन का बॉर्डर है, सऊदीया का बॉर्डर है, और शाम का बॉर्डर है, ऐसी जगह पे है ये। वहाँ वो आप तशरीफ लाए, और अल्लाह ताला का करना ऐसे ही था, आपके ज़िम्मे यही लिखा हुआ था। तो वो जो थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जो थी, सफूरा से, सफूरा और दूसरे का नाम अभी देखेंगे हम। तो वो जो थी वो पानी लेने के लिए आई हुई थी, लेकिन जो लड़के थे वो शरारती थे, और वो नहीं पीने दे रहे थे, उनको लेने नहीं दे रहे थे, और आप साइड पे खड़े थे। फिर उसके बाद आपने जो है उनकी मदद की, और वो घर गई हैं, और ऐसी तरबियत की शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बच्चियों की कि उन्होंने फिर अपने वालिद से कहा, ये कुरान के अल्फाज बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो उन्होंने कहा कि जी हमें ये, हमने देखा बड़ा ईमानदार है, ताकतवर है, और अमानतदार आदमी है, हमें उनको अजर देना चाहिए इसके काम की। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने है फिर उनको बुलाया, और फिर वो घर आए, और बड़े हया के साथ वो ख़वातीन जो थी उनका मामला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, क्योंकि वो पैगंबर की औलाद है। आपने जो है फिर वहां पर उसके बाद ये हुआ कि आपने उनसे फिर एक डील जो है वो पैगंबर थे अल्लाह अल्लाह ताला के, लाजी बात है, उनको पता था कि ये भी पैगंबर ही है। तो आपने उनको अपने उसके लिए रखा, बकरियों की चराने के लिए रखा। असल में जो मेन काम था वो तरबियत था। और ये बहुत, मैंने कल आपसे कहा, एक शेर भी आपके साथ शेयर किया था कि अगर कोई शोएब आए मुयस्सर, शबानी से कलीमी दो कदम है। ये हज़रत अली इकबाल ने इस तरफ इशारा फरमाया है कि आप चरवाहे होते हैं, लेकिन कोई मुर्शिद मिल जाए आपको, कोई अच्छा उस्ताद मिल जाए, पीर मिल जाए आपको, तो आपको वो, आपका सफ़र जो है वो आपके चरवाहे से आपको यकदम पैगंबर बना देते हैं, कलीमुल्लाह बना देते हैं। तो ये शोएब अलैहिस्सलाम की तरबियत थी कि आप वहाँ रहे, और आपने फिर वहाँ पर उनकी जो साहिबजादियाँ थी उनके साथ शादी की आपने, और उसके बाद आप उनको अपने वतन मिस्र लाना चाह रहे थे। रास्ते में फिर ये जो है नबूवत का जो है वो आपको जो है वे इनाम दिया गया, और आपको जो है वो ऐलान करने का हुक्म दिया गया। पैगंबर वैसे बुनियादी तौर पर वो होते हैं, पैदाइशी ही पैगंबर होते हैं, लेकिन ये है कि ये फिर ऐलान करने का उनको हुक्म दिया जाता है। वो उनके उम्र जब 40 साल तक पहुंच जाती है, तब जाके उनको हुक्म दिया जाता है, जब वो ज़िंदगी गुजार देते हैं, पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं लोगों के पास। अच्छा जी, फिर ये हुआ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर वहीं अर्ज़ किया अल्लाह ताला से कि मैं, ये बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी थी, और इसके साथ जो है मेरी ज़ुबान जो है वो इतनी रवा नहीं है। मेरे भाई जो है वो हारून बहुत अच्छा बोलता है, उनको मेरे साथ कर दे, मेरी कमर मजबूत होगी, और मुझे भी ज़ुबान मेरी भी, उसकी गिरा भी खोल दे, और मेरा दिल खोल दे, और ताकि वो लोग मेरी बात समझ सके। तो हज़रत हारून को भी आपके साथ पैगंबर बना के आपको भेजा गया फ़िरौन के पास, और फ़िरौन के पास आए,
اور پھر جو ہے وہ سارے واقعات ہوئے، اور اس کے بعد پھر آپ نے بنی اسرائیل کو وہاں سے چھڑایا، وہاں سے زبردستی، چونکہ وہ نہیں چھوڑنے دے رہا تھا، وہ ایمان لا تھا، جب بھی ان پہ عذاب آتا وہ ایمان لے آتے، جیسے ہی عذاب ٹل جاتا وہ دوبارہ سے کافر اور جن بن جاتے اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگ جاتے۔ یہ ایسے 5 دفعہ ہوا، 5 عذاب ان پہ آئے، لیکن وہ لوگ کبھی بھی سدھرنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کیا کہ انہوں نے کہا اب چھیننا پڑے گا اپنا حق، تو انہوں نے پھر جو ہے سب کو جو ہے نا وہاں سے کہا کہ سارے نکلو یہاں سے، اور سمندر کی طرف آپ گئے، سمندر کی طرف آپ نے جب گئے تو وہ لوگ اور پریشان ہو گئے کہ اب مروا دیا موسیٰ نے، چونکہ یہ بڑے جاہل قسم کی قوم تھی، یہ کوئی اچھی قوم نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو افضل قوم بنا دیا تھا، اور یہ لوگ تھے وہ کہتے بس مار دیا موسیٰ نے، مروا دیا ہمیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیسے کرنا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے ان کے جو ہے ان کے لیے سمندر جو ہے وہ بالکل 2 لخت ہو گیا، اور آپ درمیان میں راستہ نکل آیا اور آپ وہاں سے گزرے، فرعون کے فوج اور فرعون بھی اس میں آگے، اور وہ ہلاک ہو گئے۔ اس وقت بھی اس نے توبہ کی، لیکن اس کی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوئی۔ تو وہ پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہاں دوسری طرف تشریف لے آئے تو وہاں پہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، پھر انہوں نے کہا ہمیں بھی ایسے خدا چاہیے، ایسے اندیکھا خدا نہیں چاہیے، غیر محسوس خدا نہیں چاہیے، ایسے دیکھا ہوا خدا ہو، ہم اس کی عبادت کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جایا کرتے تھے، سینا جایا کرتے تھے، اور سینا پہ جو واقعات ہوئے ہیں اس وقت سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں کہ کیا کیا واقعات ہوئے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ ہم کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں تھوڑا بہت یہاں سے۔ یہ فرعون، ہاں فرعون، یہ فرعون ایسے پڑا ہوا ہے، فرعون ویسے ایسے نہیں پڑا، یہ تو الٹا پڑا ہوا ہے نا، اس میں تو الٹا پڑا ہوا ہے، یہ کیسے میں لٹایا ہوا ہے؟ یہ اب ایسا نہیں ہے ویسے، آ، سیدھا پڑا ہوا ہے فرعون۔ اور بہت دفعہ میں گیا اور اس کے بعد پھر دل بھی نہیں کرتا تھا، میں باہر کھڑا ہوتا تھا، مجھے کہتے تھے اندر جاؤ جاؤ، یہ جو قاہرہ کا جو میوزیم ہے اس کے اندر پھر آپ کو الگ سے ٹکٹ لینا پڑتا ہے فرعون کے لیے۔ ہمیں یہ تھا کہ ہمیں فری تھا، تقریباً 1-2 روپے لیتے تھے ہم سے، ہمیں جانے دیتے تھے، اسٹوڈنٹس ہوتے تھے تو، لیکن دیکھنے کا کوئی من نہیں تھا اس کو، کیونکہ یہ ذلیل آدمی جو تھا وہ ایسے لیٹا ہوا ہے، اور ساتھ فیملی اور بھی ہے، اور بھی ساتھ اس کی فیملی والے اور بھی ہیں اس کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ فرعون خبیث ہے۔ یہ ذرا پڑھتے ہیں یہاں سے کہ انہوں نے کیا بتایا ہوا اس کے بارے میں، پھر آپ یہ دکھاتا بھی ہوں میں آپ کو، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ سارے یہ دکھاتا بھی ہوں آپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا اور والدہ کا نام یوکابد، یوکابد، ایک منٹ یار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، خاص سیدھا 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 100 پیسے واڑی دی 22 22 ہوگا نا، مطلب بات پیسہ لگے نمبر لے کے بರ್ತದೆ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، مطلب اس پیسہ لگے یار، ہاں واہ، پھر 10 یار مطلب مشکل ہے بشی کرنے یار، تو مطلب میسج کرا لے گا شی میسج کرو لے گا بس کاپی کرتا آواز کا ما ورسه تو ما کلاس کې مثلا ته ما راوسته ما د میسج راوسته واتس ایپ کولو دي ما واتس ایپ کولو دي ها واسطه وہ گھر سے گھر تک کا جو ہے نا یہ چکر ہے۔ اچھا جی، یہ ہے یوکابد، یوکابد ان کی والدہ کا نام۔ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی جو ہیں وہ حقیقی بھائی ہیں، ان کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب تک پہنچتا ہے، جو یوں ہے موسیٰ بن عمران بن قاہد بن لاوی بن یعقوب۔ یہ لاوی جو ہے، لاوی وہی ہے جو کہ سب سے اچھے اور شریف انسان تھے ان کے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے، جو بہت رحم دل تھے، لاوی یہ انہی کی اولاد سے آئے ہیں۔ آپ بالائی مصر جو جنوبی مصر میں ہے، دارالحکومت طیبہ یعنی کہ تھیبس میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ دور تھا جب مصر کا ایک نہایت متعصب قبطی نسل خاندان برسر اقتدار تھا، جس نے بنی اسرائیل پر مظالم توڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ حضرت موسیٰ نے طیبہ یعنی موجودہ الاقصر، یہ آج کل لکسر کہتے ہیں، انگلش میں لکسر کہتے ہیں، عربی میں اس کو ہم اقصر کہتے ہیں، اقصر۔ تو وہ جو اقصر تھا وہی جو ہے وہ آ، اس میں جو ہے یہ لوگ آباد تھے۔ ابھی یہ اکثر جو ہے نا، جو لوکسر ہے یہاں پر ہے، ان کے قبرستان ہے، ان فرعونوں کا قبرستان ہے، یہاں سے ہی اٹھا اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، وہ قاہرہ لے کے جا رہے ہیں۔
جس نے بنی اسرائیل پر مظالم توڑنے کا سلسلہ شروع کیا، حضرت موسیٰ نے الکسر میں رحمت الہی کے تحت فرعون رمسیس، اس کو رمسیس کہتے ہیں، ثانی کے محل میں پرورش پائی۔ رمسیس کی بیوی آسیہ، اللہ اکبر، قرآن میں مومنہ قرار پائی ہے، بلکہ وہ افضل ترین خواتین میں سے شامل ہیں۔ جوان ہوئے تو موسیٰ کے ہاتھوں ایک قبطی یاد رکھیں ہیں باب، یہ مصری جو ہوتے ہیں، مصری، ان کو قبطی بولتے ہیں۔ ہماری ایک جو ام المومنین ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی قبطیہ ہے، ماریا قبطیہ، کہ قتل بالخطا پر انہیں مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ وہ طیبہ سے 650 کلومیٹر، اندازہ کرے رہا، 650 کلومیٹر انہوں نے سفر کیا، پھر صحرائے سینا اور ایلا سے ہوتے ہوئے مدین آئے جہاں شعیب نے ان کی میزبانی کی۔ یہ سیبا یا طیبہ قدیم مصر کی نئی بادشاہت کی 18ویں اور 19ویں خاندان کا دارالحکومت طیبہ، اب اس کو اکثر کہتے ہیں، لکسر انگلش میں کہتے ہیں۔ یہ بالائی مصر کے صوبہ قنا میں، یہ قنا بھی گیا ہوں میں سارے، دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور قاہرہ سے 675 کلومیٹر فاصلے پر ہے، جنوب میں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کو شیرخوارگی میں طیبہ ہی کی مقام پر صندوق میں بند کر کے نیل میں ڈالا گیا تھا، اور یوں وہ بادشاہی محل میں پہنچے تھے، یاد رکھیے گا۔ اور کیا خاص، یہ آمون کی پوجا کرتے تھے یہ لوگ، آمون، ابھی وہ ڈرامے میں بھی دکھاتے ہیں، آمون دکھاتے ہیں، یہ وہ آمون ہے، امام۔ یہ مودودی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ممفس حضرت موسیٰ کے زمانے میں مصر کا دارالحکومت تھا، لیکن محققین کا اتفاق اس پر ہے کہ 18ویں خانوادے اور 19ویں خانوادے۔ ایک منٹ سر، آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے گا یار، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا۔ بہت اچھے لوگ ہیں یار۔ کوئی سوال ہے ان کے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے؟ کوئی اچھی بات ہے آپ کے ذہن؟ سوال چھوڑ دیں، کوئی اچھی بات ہی بتا دیں ان کے بارے میں۔ سر یہ جو فرعون کی ممی کا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یعنی کہ اس کے باڈی پہ مسل بھی بنتے ہیں اور اس کے بال بھی آتے ہیں، اور پھر اس پہ چوہے چھوڑے جاتے ہیں جو کھاتے ہیں، وہ نہیں کاٹتے ہیں، بال اتنے سخت ہوتے نہیں ہے جی، ایسا ہیں، یہ نہیں کچھ ہے، صحیح ہے؟ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے ایسا۔ اس کے ناخن ہے اور اس کی ہوتی ہے، وہ اس کا میک اپ وغیرہ کرتے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ، یعنی کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا اچھا۔ نہیں، اب میں آپ کو کہوں گا آپ لوگوں سے کہ بہت سستا ہے یہ جو ہے نا، مصر کا جو ٹور ہے نا، بہت سستا ہے، سستے ترین میں سے آتا ہے، اچھا ہے، آپ لوگوں کے پاس اگر ہو نا کبھی، روکڑا روکڑا، اتنا بھی روکڑا نہیں، زیادہ روکڑا نہیں چاہیے اس کے لیے، زیادہ روکڑا نہیں چاہیے۔ میں بتاتے بتاتے روکڑے پہ میں سر ابھی یہ جو ہے نا جو فرعون کا جس میں وہ ڈسٹرائے ہوا تھا نا دریا میں جا کے، جو سمندر میں وہ ڈوب گیا تھا، تو اب اس کی جو وہ چیزیں تھی نا، انہوں نے فاؤنڈ کی ہیں یسٹرڈے، ڈے بیفور یسٹرڈے، میری بیٹی ہے نا اس نے مجھے دکھائے، وہ جو انہوں نے نا اس کا کیپچر بنایا، اور پراپر یہ جو یورپین کنٹری ہے نا، انہوں نے اسی سے بالکل وہی چیز بنا لی ہے، جس میں وہ بتایا گیا کہ فرعون اس پہ بیٹھ کے جا رہا تھا، مطلب جب حضرت موسیٰ کا پیچھا کر رہا تھا نا، اور وہ اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہے، ان کو صرف 2 ویلز ملے ہیں نا، اور ایک بڑا سا ایسے انہوں نے فاؤنڈ کیا سمندر میں۔ اچھا، نہیں تو یہ آپ نے آپ کو مصری بڑے ظالم ہیں۔ مصری کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا، مصری لوگ جو ہیں یہ بس بنا دیتے ہیں چیزوں کو، اب ان کے پاس ہے اس کے بعد، چونکہ یہ تو شہر رہا ہے نا بڑا بہترین قسم کا، لیکن وہ جو لوگ ہیں نا، ابھی موسیٰ بھی ان کے پاس ہے، ان کے پاس کچھ بھی مل جائے نا قرآن میں حدیث میں، تو وہ جو لوگ ہیں نا، وہ بس وہ جو لوگ ہیں وہ بنا دیتے ہیں، تو ان کے نا اور نہیں ایک سر، سال کے یہ بعد، مصر والوں نے نہیں بنایا، وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بائبل اور یہ جو
جوئش یہ جو جوئش لوگ ہیں نا سر، یہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں نا، یہ مصر حضرت فرعون یہ جو حضرت موسیٰ کی چیزوں میں بہت زیادہ انوالو ہوتے ہیں، اور یہ فرعون کا، کیونکہ ان کا تو سارا تورات سے ریلیٹڈ ہے، تو وہ نے لیا ہے، انہوں نے کچھ کیا ہے، وہ تو بہت زیادہ اس معاملے میں ہے نا، کیونکہ وہ زیادہ فالو تو جوئش، ہم لوگ مانتے ہیں حضرت موسیٰ کو کیونکہ ہمارے وہ ہے، لیکن یہ جو جوئش ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو حضرت موسیٰ تو ہمارے ہیں نا، مطلب ان کے ہیں، جیسے نبی پاک ہمارے ہیں، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ہمارے، اور یہ تورات کا، اور بے شک انہوں نے چینج کیوں ہے ان کے نسخے جو ہے نا، کیونکہ سر میرا گھر کے پاس، میرے گھر کے پاس ہی نا، تو ان کا ہے وہ جس میں وہ عبادت کرتے ہیں نا جوئش لوگ، جی جی وہ جگہ ہے نا، ان کو سینگاٹ کہتے ہیں نا، تو وہ جا کے وہاں، اور اتنے اچھے ڈریس اپ ہو کے آتے ہیں سر، عورتیں بھی اور آدمی، جب وہ عبادت کے لیے آتے ہیں نا تو آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے واو یہ کسی کی ویڈنگ میں جا رہے ہیں، مطلب اتنے اچھے طریقے سے تیار ہوتے ہیں اپنی عبادت کے لیے جب آتے ہیں وہ. جی جی بالکل ایسا ہی جی، ایسا ہی بالکل ایسا ہی درست درست ایسا ہی ہے. اور کسی کو کوئی لگاؤ نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام سے؟ کیوں سر کیا ہو گیا؟ کوئی بھاگرو کوئی کوئی واقعہ نہیں سنا آپ نے ان کے بارے میں؟ کوئی اچھی سی بات نہیں پتا ان کے بارے میں؟ سر میں نے بہت سے، میں آپ کو ایک واقعہ جو پتہ نہیں اب نہیں منیبا ایک منٹ صحیح صبر میں، کرو نا یار منیبا، یہ منیبا ہمیں بونس میں ملی ہے عائشہ کے نا، کھول دیتا عائشہ کی ہم نے بے قدری کی نا، تو ہمیں اللہ پاک نے منیبا دے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ عائشہ جو ہے ہم سے دور ہو گئی تو ہمیں منیبا آ گئی، تو یہ آپ یوں سمجھے کہ عائشہ کو ڈبل کریں گے تو ہمیں ملے گی منیبا اچھی والی. تو ان کے پاس بہت ساری معلومات بھی ہیں، ان کے پاس بہت سارا ہے کچھ بولنے کے لیے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو باقی چڑیاں ہیں جو خاموش ہیں، اور یہ کیوں نہیں بول رہے یہ لوگ؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہے شوق ان سے. میرا آج میری طبیعت خراب ہے، تو باقی کسی کی بھی جو ہے نا وہ کوئی کسی کا موڈ نہیں ہے. کہاں جس گئے؟ طرح سے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو ان کے واقعات ہیں وہ تھے. ہاں دیکھا نا لڑکی ہے نا، یہ قرآن ہے سارا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہم نے اس کو ذکر بھی نہیں کیا، خضر کا ذکر بھی نہیں کیا ہم نے، حالانکہ موسیٰ السلام کے جو روحانی معاملات ہیں وہ بھی سارے اسی لیول کے ہیں. اب وہ جو خضر السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہے وہ واقعی بہت اہم ہے اس حوالے سے، علم لدنی کے حوالے سے، کہ ایک شریعت کا علم تھا اور ایک وہ جو تھی وہ دوسری. بھائی یہ کہاں چلے گئے؟ یہ آمنہ کہاں گئے؟ ہمارا بھی نہیں ہے، آمنہ بھی نہیں ہے، میں تو ان کو ڈھونڈ رہا ہوں. یہ تو نہیں ہے ہی. ماپارا ایک دفعہ آئی تھی، پھر وہ میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے، وہ آمنہ بھی لیفٹ کر گئی ہے، اور ماپارا آمنہ ایک کیوں دفعہ چلی آ گئی؟ کے دوبارہ لیفٹ کی ہے. آمنہ کیوں چلی گئی؟ چلو میں اس کو خیر ضرور کرتا ہوں اس کو میں. اور اور آپ کے دماغ میں سر کون سا واقعہ ہے جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں میں کچھ نہیں کر رہا، میں تو کچھ پڑھنے کے موڈ میں ہی نہیں تھا آج، تو ویسے ہی میں ذرا وہ شروع کرا دیا. یہ میرا دماغ جو ہے نا. ہاں سر ایوری تھنگ اوکے، آپ کیوں، آپ کی طبیعت کیا ہوا آپ کو؟ نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دیکھے نا گھر، ہم نے کل وہ پرسوں دیکھے تھے نا، یہ وہ ہیں، یہ کل ہم نے دیکھے تھے نا شعیب علیہ السلام کے. جی یہ یہ تو آپ نے کل ڈیٹیل بتائی تھی. اچھا یہی ہوسٹ ہے جو ہر جگہ لے جاتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا بھی، کہ یہ یہ ایک ہی عبد ٹور ہے؟ المالک بہت اچھا دکھاتا ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا بہت اچھا. یہ سر یوٹیوب پہ ہے، اس کا کیا نام ہے؟ عبد المالک ہے ان کا نام، عبد المالک. نہیں جو آپ نے اس پہ لگانا ہے تو یہ کیا آپ نے یوٹیوب پہ، یہ یوٹیوب پہ ہی لکھا؟ چینل کا نام کیا ہے سر؟ چینل کا نام عبد المالک فرید ہے نا یار، عبد المالک فرید. آپ لنک ہی سینڈ اچھا کر دیں گروپ میں، ہمیں پتہ چلے گا عبد لڑکیے المالک کیا فرید جو لڑکیے، یہ یہ دیکھیے نیچے لکھا ہوتا ہے، دیکھو عبد المالک فرید، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، خاص بندہ ہے، کوئی عام بندہ نہیں، خاص بندہ ہے. دیکھو 2,67,00,000 اس کے لوگ ہیں اتنا ہوتا ہے کتنا نہیں. فالوورز بھی. کتنا فالوورز ہیں اس کے؟ سر ایکچولی خاص کی بات نہیں، یہ ایفرٹ، جو لوگ بہت ایفرٹ کرتے ہیں نا تو آبویسلی لوگ پھر ان کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات کی آپ نے. خاص تو صرف ہمارے نبی پاک تھے، باقی سب تو عام ہی ہیں میرے خیال سے کیا بات دنیا میں. ہے، اتنا بڑا فتویٰ دے دی. خدا کا خوف کرے. وہ اصل میں وہ تو انبیاء کرام کے جو ہے نا وہ تو ہر کیٹیگری میں ہوتے ہیں نا.
अब नाइयों में भी जो है ना, नाइयों में भी खास होते हैं कि नहीं होते, हर एक कैटेगरी में होते हैं किसमें? ना। नाइयों में, कमीनों में भी होते हैं, कमियों में ओ सॉरी, माय गॉड हर कभी तरह के, औरतों में भी खास होते हैं, बच्चों में भी खास होते हैं। हाँ, जो कम, जिन्हें कमी कमीन कहते हैं सर, उन उस लिहाज से बात करें कि जाहिर है उनमें भी खास होते हैं, जाहिर है जो जो पैगंबर जैसे है उनकी तो कैटेगरी ही फर्क है ना। आप किसी को भी कहे भाई ये हमारे पैगंबर हैं, तो बस अब मैंने जो है ना, वो तो अब वो, ये सर भी तो हमारे खासुल खास है ना। हाँ। वैसे वाकई सर, आज आपकी वाकई तारीफ करनी चाहिए, आप रियली नाइस पर्सन है। मैंने नहीं यार, बहुत से टीचर्स को देखा है ना, वो बहुत डिफरेंट, मतलब वो जस्ट मैं तो, टाइम पास करते अच्छा हैं, मुझे लेकिन पता यू है वो हैव टू गिव अ नॉलेज। देखो तो मुनीबा, आपके अंदर कहते हैं, इतना वो है। मुनीबा वो कहती हैं कि वो जी। हमारे यहाँ कहते हैं मन आनम के मन दानम, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। और ये जो है ना, ये डॉक्टर साहबा आमना आयशा, इनको पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है कि मैं पता है क्या हूँ, मैं ऐसे मैं खुद को फील करता हूँ, मैंने बताया भी था शायद आपको कि मैं खुद को मिडिल क्लास, यानी मिडिल जो स्कूल होते हैं ना, इससे ज़्यादा खुद को नहीं समझता। यानी मेरा ये काम है कि मैं बस सिर्फ ऐसे ही शुरू में आपको बस ऊपर कर देता हूँ किसी भी फील्ड में, और उससे आगे जो है ना, हाँ भी, इज्मा हाँ। और क्लास इस है वजह से मेरी सर, सॉरी शागिर्दाएं मैं भी वो, देखो ना घर में चीख रही थी, ये इनकी, ये तो इनके बेटे नहीं है, वरना ये क्या बताऊं मैं आपको ये। सॉरी सर, वो असल में उसकी टीचर का बीच में कॉल आनी शुरू हो गई थी, तो मैंने कहा उसे बता दूं उसकी अच्छा क्लास। ये देखिए यार, अब आप ये देखे ना, ये आपके ना, ये वो कुआं है, यहाँ पे वो जो कुआं है जो मैंने देखा है मिस्र में, देखे हैं मैंने, चश्मे देखे थे, वो सूखे पड़े हैं। ठीक है, और ये चल रहा है, ये चश्मे चल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि ये इसलिए है कि ये जो है ना चश्मे, ये ज़्यादा बेहतर रहेंगे निस्बत के हवाले से, कि पैगंबरों के जो मौजज़े होते हैं वो रवा होते हैं, तो ये उससे हम लगा सकते हैं। लेकिन असल में बहुत पुरानी बात है, अब तो बहुत ज़माना हो गया है, इस वजह से जो है ना, हम कोई भी बात जो है वो हतमी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इससे हमें ना इंस्पिरेशन मिलती है और इबरत मिलती है हमें इन चीज़ों से, तो ये मौजज़ात हैं उनके, ये कोई आम जगह नहीं होती। बिल्कुल। हम जैसे बात कर रहे थे, ये देखिए लेकिन इंसान। सर आपने बिल्कुल गज़वे तबूक के मौके पर जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो ये खंडरात आए थे जो हजरत मेरे ख्याल से लूत अलैहिस्सलाम के थे ना। तो लूत की कौम के ऊपर जब अजाब आया हुआ था, कि कौन से वाले थे अच्छा, खंडरात थे? सवाल है, सवाल है, सलाम क्या सलाम। अ, स्वालेह, हाँ हाँ जी, ये स्वालेह अलैहिस्सलाम की। तो जी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि यहाँ मत ठहरो, हाँ जी, हाँ बिल्कुल यहाँ से ऐसे, अपने खेमे भी मत लगाओ। तो बिल्कुल। ये लोग जो ये वीडियो बना लेते हैं और इस तरह जहाँ, हाँ, तो हमने कल इस पे, ये क्या, हमने ये कल इज कल हमने ऑलराइट है? बात की थी इस हवाले से, कल हमने बात की थी, हमने ये कहा था कि रसूल साहब ने मना फरमाया है कि ये लोग चले गए थे वहां पे देख हम्म है ना सारे, तो हमने ये कहा था कि अगर आपको इबरत के लिए चाहिए ना, इबरत के लिए, क्योंकि ये इबरत है ना, अब फिरौन को भी रखा गया है इबरत के लिए, कुरान की रूह से, कि हम्म, फिरौन को रखा है इसीलिए रखा है कि लोग इबरत सही लें। ठीक है, उस पर सुबह शाम अजाब आता है। अगर तो आपने इबरत के सही लिए देखना है ना, तो वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ कैंपिंग करना और यहाँ पे तफरीह के लिए बना देना, ये नहीं। लेकिन इबरत के लिए तो बार बार हम ये हम्म, पढ़ना चाहिए, अल्लाह पाक ने फरमाया कुरान मजीद में, हुक्म दिया है कि ये जिक्र भी इसलिए इनका जिंदा रखा हुआ है इन लोगों का, और ये निशानियां भी इसलिए रखी हुई है ताकि लोग इबरत लें इनसे। बिल्कुल तो अगर आपने इबरत के लिए करना है सही। तो फिर तो ये ठीक है, अगर आपने वहां पे कैंपिंग करनी है और तफरीह के लिए जाना है तो फिर और ये टूरिज्म के लिए जाना है तो फिर तो वो नहीं है। इज नॉट गुड। बिल्कुल नहीं, ये हम्म देखिए, ये अब देखिए, ये दूसरा बंदा है जुबैर रियाज, इसको भी नोट कर लें लड़कियों। अब्दुल मालिक साहब भी हैं और ये जुबैर भाई हैं, दो बंदे हैं जो कि आप, और एक अब्दुल वहाब, मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब भी हैं, हल्के हल्के, उनको थर्ड पे रखिएगा। ये तीन बंदे हैं जो कि आपको हजारों में से जो है वो बेस्ट हैं, ये तीन, ये टॉप थ्री हैं, तीन बंदे, इनको अच्छा। जरूर फिर अब्दुल मालिक के अलावा क्या बताया आपने? हमारे ये वहाब, जुबैर रियाज हैं, जुबैर रियाज साहब, जुबैर जुबैर, रियाज। जुबैर रियाज। ये अच्छा आदमी है, ठीक है, हालांकि ये सऊदी में रहता है लेकिन शरीफ आदमी है, और ये डिया खान का है, बड़ा शरीफ अच्छा आदमी है। और इसके अलावा जो है तीसरा बंदा मैंने कहा वो है अपने मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब है, वो भी अच्छे आदमी है, लेकिन वो थर्ड पे रखिएगा उनको। ये सही, ज्यादा बाअदब लोग हैं, ज्यादा एहतराम से चीजों को देखते हैं, ज्यादा मतलब डिटेल से बताते हैं। जैसे बताते हैं, एहतराम, एहतराम, स्पेशली एहतराम अल्फाज इस्तेमाल करना वो लाजमी है। सही। ये देखें, ये सारे जो इलाके हैं ये उनके, ये आपको मूसा सलाम का रास्ता दिखा रहे हैं, मूसा सलाम ने कितना लंबा रास्ता तय किया, फिर अहलिया के साथ वापसी पर दोबारा तय किया उन्होंने। और मैं देखा हूँ कोहितूर बिल्कुल एरिया है, वो आप वो मेरे बाल पे देख भी सकते हैं, तो वो जो कोहितूर का एरिया है, आप हैरान हो जाएंगे कि मूसा सलाम यहाँ क्या करने आए थे, लेकिन वहाँ वो गए और वहाँ शजर मुकद्दसा से, वहाँ से वो फिर सारी बातें हुई, कलाम हुआ है, फिर वो मजीद बहुत ज्यादा जाते रहे। ये भी वही कुआं दिखा रहे हैं जो कि अभी हमने देखा है, और सालेह सलाम के दिखा रहे हैं कि अल्लाह पाक ने सालेह सलाम को जो है इनके लिए मुरब्बी बनाया और फिर वो वहां चले गए थे, ये भी वही दिखा रहे हैं जो अभी हमने देखा है रिसेंटली।
अच्छा, मैं ये भी दिखा रहा था आपको, ये देखें, ये रास्ता है, ये जो यहूदी और ईसाई बात करते हैं वो भी यही बात कर रहे होते हैं कि मोसेस मूव्स टू मदायन। ये मदायन है, और ये देखिए यहाँ से जा रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 600, ये 300 किलोमीटर, ये बताते हैं कि 300, सॉरी 300 माइल है, 300 माइल इन्होंने तय किया हुआ है। और ये आप इसमें जो है ना वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। मैंने बताया कि रफली 100 आवर्स जो है वॉकिंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 3 miles per hour to cover 300 miles. If Moses walked 16 hours a day, that would translate into 6.2 days. देखा आपने, 16 hours per day he should move। देखो तब जाके वो पहुंचे। ये बहुत लंबा रास्ता उन्होंने तय किया था। और फिर वो जब ऑब्वियसली सर वो डरे हुए भी थे ना उनसे, अल्लाह जो पाक ने मर्डर वैसे एक कत्ल जो हो गया था। अल्लाह पाक ने ना इनको इनको भेजा ही इसलिए था, देखें। हम्म। अल्लाह पाक ने इनको भेज दिया था। नवीदा भी हमारे पास है क्या? नवीदा, अहलन व सहलन। तो ये निविदा हमारी नई जो है ना, हमारी साथी हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, बड़ी बड़ी मेहरबानी इनकी, वो तशरीफ लाई। तो अच्छा, मैं क्या कह रहा था आपको यार, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने ना बहुत अजीब सफ़र करवाए, खुद सफ़र करवाए, बड़े अजीब किस्म के। उनमें से खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या भी है। और ये वाला जो था, अभी मैं क्या बताने लगा था, ये जो मुर्शिद की तलाश में शुएब अलैहिस्सलाम कहाँ पे है, अल्लाह पाक ने यहाँ इनको कहाँ ले गए। इसके बाद भी उन्होंने मजमे बहरैन का भी सफ़र किया। वो भी रूहानियत के हवाले से है। अजीब बात है, बहुत अजीब बात है कि इनकी जो शरीयत भी, इनके पास तौरात जैसी किताब है, तौरात में अहकाम ही अहकाम है, अहकाम ही अहकाम है। इसलिए वो लोग कर भी नहीं सके। और मूसा सलाम ने तभी मेराज की रात भी कहा था कि मेरी उम्मत जो है वो नहीं कर पाई। उसकी वजह भी यही थी कि अहकाम ही अहकाम है उसमें, तौरात में। और उसके बाद जो है वो अल्लाह पाक ने तौरात से भी हमारे लिए अहकाम निकाले हैं। इंजील से हमारे लिए जो है वो अखलाक निकाला हुआ है। और ज़बूर से हमारे लिए तरन्नुम और मौसीकी और वो जो ले बनती है, और जो सुर है, और वो सारे निकाल के अल्लाह ताला ने अपने हमद के, सूरह रहमान जैसी सूरतें, ये सारी जो है वो अल्लाह ताला ने सारे उस किताबों का खुलासा निकाल के हमें दिया हुआ है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी जो है वो रूहानियत और शरीयत, यानी तरीक़त और शरीयत की जो है ना मंबा है, दोनों का। और कैसे इन्होंने ज़िंदगी गुजारी और क्या क्या वाक़यात हैं इनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा कि 136 बार अगर इनकी ज़िंदगी का जिक्र हुआ है, तो ये बहुत ही ख़ास पैगंबरों में से है, बहुत ख़ास पैगंबरों में से है। तो वो भी सारे पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाली हैं, थोड़ा बहुत नहीं है, ज़्यादा है। लेकिन बस इस पे गुजारा करें। और आपके जहन में कोई बात आती है तो, ये वाक़या मशहूर है इसलिए मैंने, वैसे आज पढ़ने का नहीं था, वैसे हमने कहा आपको साथ लेके चलता हूँ, कुछ कुछ हम देख लेंगे। लेकिन आप लोगों ने कोई, आपको है नहीं, देखो ना, ऐसा बोल रही हैं, और मुनीबा बेचारी खुद को थका रही है। ये बहुत सारे इलाके हैं, इनके रास्ते में आते रहे, मुसलसल आते रहे। और इंशाल्लाह फिर हम साथ साथ पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह। कल हमारा ना, कल हम लोग गज़वे बदर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल अगर जिंदगी रही, कल क्लास हुई ना, कल हम गज़वे बदर के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल 17th रोजा है ना, मजीद से ही है। रज़्वा बदर का दिन भी है ना। गज़वे बदर जो है ना, हम गज़वे बदर कुरान मजीद से पढ़ेंगे, ठीक है। कुरान मजीद में गज़वे बदर का जिक्र है, हम इसलिए पढ़ रहे हैं इसको। हम्म। और इस किताब में और भी है, बहुत डिटेल किताब से है में भी ना है। सर। ये सूरह मायदा में है कि नहीं? मायदा नहीं है। और फिर ना उसके बाद बंद होने सूरह लगा है, मुनीब ऐसा करें। इसके बाद ना इसके बाद क्या करना है, कल हमें वो पढ़ना है, और परसों जो है ना, परसों हमारा हफ्ता होगा शायद, हफ्ते के दिन इंशाल्लाह हम लोग जो है ना, हाँ हफ्ता, जब हफ्ता होगा तो हफ्ते को हम लोग नमाज के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। ख़वातीन की जो नमाज है ना, क्या वो मर्दों से मुख्तलिफ है या नहीं है, ठीक है। इसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे, ताकि वो भी वो जो है ना एक मसला है वो भी खत्म हो जाए। इसके बारे में ना आप अपने जो आपको जो पता है ना वो बताइएगा, ठीक है। जो आपको कन्फ्यूजन होती है वो अपने बताने इंशाल्लाह ताला, ठीक है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, सलामत रहें सर आप। आपने कहा था आपको याद करा दूं, हजरत इब्राहिम की दुआएं और मुनाजात पर भी आपने लेक्चर्स लेने मैं हैं। आज हाँ, आज मैं पढ़ने लगा था, लेकिन चलिए इब्राहिम अस्सलाम का पढ़ेंगे, और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का भी पढ़ेंगे, दो मुनाजात पढ़ेंगे इंशाल्लाह, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। जी इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। ये जुमे को पढ़ लेंगे, खैर है, जुमे को ये कर लेते हैं, जुमे को ये कर लेते हैं। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब नहीं होंगे लेकिन हम ठीक। पढ़ लेंगे। चलें, चलें, सलामत रहें बाप, बहुत शुक्रिया, नवाज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।